السلام علیکم دوستوں، میں ڈاکٹر شعیب امریکہ سے آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں۔ دیکھیں، کرنٹ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر بہت کچھ بات کی جا چکی ہے، لیکن ہمیں اب تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے کہ آگے مستقبل کی طرف بھی دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم انہی دھندوں میں پڑے رہے اور یہی بس خبریں سنتے رہیں اور کیا اس کا نا نیوز بریک سنتے رہیں اور کبھی کورٹ سے کچھ آ رہا ہے، کسی سے کچھ آ رہا ہے، تو پلیز کیپ ان مائنڈ یہ سلسلہ جاری ساری رہتا ہے، بشرطے کہ انسان بجائے ایک دوسرے کو بلیم کرنے کے ہم اپنی اصلاح کریں۔ میں آج اس لیے مخاطب ہو رہا ہوں کہ میرے جو نوجوان دوست ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو شعور بخشا ہے، ان کی زیادہ ایکسپوجر ہے، اینڈ دے نو واٹ از دا رائٹ اینڈ رانگ، اور نیو تھاٹس ان کے اندر ہیں، نیو ہوپس، نیا مستقبل کا ان کے اندر ایک ارج ہے، یہ ایک ڈریم ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو ہمارے وہ پرانے حضرات ہیں، وہی لکیر کے فقیر ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں کہ ووٹ کیا ہوتا ہے، اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے۔ وہی پرانے آ جائیں گے مداری، وہی آپ کو لپٹی چپٹی باتیں کریں گے، اور پھر ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، کرنے کے بعد پھر 5 سال غائب ہو جائیں گے۔ تو ذہن میں یہ رکھیے گا، یہ جو آج کا تماشا ہو رہا ہے، آپ کے اندر یہ جو ایک نفسیاتی طور پر ایک ٹربل، انگزائٹی، ٹینشن، انسرٹینٹی، اکنامیکلی بیڑا غرق، شام کو جاتے ہیں اور کچھ رائے ہوتے ہیں اس کے ریٹ، صبح جاتے ہیں اور ہوتے ہیں، اور اکنامیکلی کرشڈ ہو رہے ہیں، پولیٹیکلی ایک کنفیوژن ہے، لا لیسنس ہے، ایک عجوبہ سا ہے۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں، یہاں سارے ہنستے ہیں کہ اس موجودہ دور میں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ باہر جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم بجائے یہ بیٹھ کر سنتے رہیں، ٹھنڈے ہو کے بھرتے رہیں، نہیں، ہمیں اپنے آپ کو آرگنائز کرنا چاہیے۔ جو لوگ گریٹ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، کیا یہ ہم کس قسم کے لوگ لائے، یہ انہوں نے کیا کیا، تو آئندہ کے لیے ہمیں محتاط ہونا چاہیے۔ وہ جو ووٹ ہم کہتے ہیں ڈالیں کہ نہ ڈالیں، کہ برادری نے یہ کہا تھا ادھر ڈالیں، جی ہم سندھی ہیں، جی دس ہیں دیٹ ہیں، ان چکروں میں جو رہے تو اس کی قیمت یہ بھگتی کہ یہ جس قسم کی یہ ٹولہ آپ کے سامنے آیا، مجھ سے زیادہ آپ ان کو جانتے ہیں، ان خاندانوں کو جانتے ہیں، ان کی ہسٹری کو جانتے ہیں، یہ انٹرنیشنل مشہور زمانے لوگ ہیں۔ ان عالم صاحب کو بھی جانتے ہو کس طریقے سے وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ پلیز ڈونٹ گو آفٹر دیئر فیسز، سوٹس اینڈ پوزیشنیں اور یونیفارمز۔ ان کے اندر کے انسان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا طاقت دی، اس کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں، اور ان کو یہ اگر پتہ ہو کہ ہمیں ایک دن اللہ کے یہاں پیش ہونا ہے اور حساب کتاب ہوگا اور یہاں کوئی بھی نہیں رہا، تو پھر ان کی آنکھیں ذرا کھلی ہوں گی کہ یارو یہ ہونا۔ لیکن پلیز مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم نام کے مسلمان ہیں، صرف جی ہم پاکستانی ہیں، ہمارا ملک جی اسلام پر لے گیا، ہم یہ ہیں جی وہ ہیں جی، بس جی اب فلانے آ رہا ہے تہوار ہو منا لینے، اب جی فلانا نیشنل ڈے آ رہا ہو منا، اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا ہے؟ بس لکیر کے فقیر ہیں۔ وی آر ڈپینڈنٹ کائنڈ آف پرسنالٹیز اور ڈپینڈنٹ کائنڈ آف پیپل۔ اپنے کو دماغ ہے ہی نہیں کہ سوچنا نہیں ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو بھی ہم میں سے ہر ایک شخص ہے، وہ ہر ایک اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو یونیک بنایا ہے۔ اگر ہر ایک اپنی اپنی جگہ اصلاح کرنا شروع کر دیں تو آپ اسی طرح چائنا کی طرف بڑھ سکتے ہیں، دوسری قوموں کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ ان کے ماڈل کو دیکھیں، یہ نہ بے یقینی اور اس کنڈیشن میں نہ رہیں، انگزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، اور پتہ نہیں کل کیا ہو جانا، کیونکہ ہر لمحے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ ایک اعلان کچھ ہو جاتا ہے، دوسری اعلان کچھ ہو جاتا ہے۔ تو کیپ ان مائنڈ کہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو سیکھتے ہوئے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ شعور پیدا کریں کہ جس دن آپ کا یہ الیکشن وغیرہ ہونا ہے، یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اپرچونٹی دی ہے کہ اس کھلواڑ سے، اس انگزائٹی، ٹینشن، مایوسی اور ناکامی اور یہ ریولری کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اور ایک دوسرے کو کرش کرنے کے لیے ہر ایک اپنی ڈگنیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تو اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ آپ اپنی جگہ سوچیں کہ اس وقت جو ہماری انوائرمنٹل کنڈیشن ہے اور جو انسرٹینٹی ہے، اور یہ جس طریقے سے ایول فورسز گروپ بنا کر آپ کے اوپر مسلط ہو گئی ہیں، تو آپ خدا را سوچئے کہ آئندہ اگر بچنا ہے، ملک کو آگے لے کر چلنا ہے، تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ میں اگلے پروگرام میں یہ بتاؤں گا، میں بھی آپ ہی میں سے ہوں، میں اس سے زیادہ ڈیٹوریشن سٹیٹ میں، جنگ میں رہا ہوں، کس قسم کے حالات تھے اور کس طریقے سے کنڈیشن میں
کیسے میں وہاں سے نکلا. تو آپ میں سے ہر ایک اپنی اپنے ماحول میں سے نکل سکتا ہے. نکلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں سے فرار اختیار کریں, آپ اس ذہنی کنڈیشن سے بلاک سے باہر نکلیں. وہ انرجی جو اندر توڑ پھوڑ کر رہی ہے کہ خالی پلاؤ میں بیٹھے ہیں, کہہ کے لگا رہے ہیں, یا چائے پی, اچھا جی آج کی خبریں کیا ہیں, اس کی بجائے اس کو آپ اپلائی کریں کریٹیوٹی کی طرف, اور آپ کا گول بڑا کلیئر واضح ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے. ہر ایک اپنی جگہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپرچونٹی دے رہا ہے کہ اس گن سے نکلنے کے لیے الیکشن آ رہا ہے, الیکشن کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے. اس میں یہ ہے کہ آپ کے اندر کس طرح جگہ جگہ ہر ایک میں شعور پیدا کریں, یونٹی پیدا کریں, پھر اس یونٹی کو بڑھا کر فرام تحصیل سے لے کر اوپر تک جائیں, اور اپنی جو پارٹی اس کے ساتھ آرگنائز ہوں. کیونکہ اس دن آپ کی کہانیاں یہ زندہ باد مردہ باد یا یہ آپ ایک دوسرے کو جو دیتے ہیں جی سگنل وغیرہ, وہ کام نہیں آئیں گے. اس دن آپ کی ایکٹیویٹی, آپ کا شعور, آپ کا الرٹنس, آپ نے دیکھنا ہے کہ جو سیزنڈ یہ آپ کے پولیٹیشین ہیں جو کہ کرک ہیں, اس میں وہ کیا کیا کنڈے کرتے ہیں الیکشن کے ٹائم, آپ کی ووٹنگ کے ٹائم کس طرح ٹھپے لگتے ہیں, کس طرح باہر سے پولیس کے ذریعے اور کسی جگہ سے آپ کے جو پٹواریوں کے ذریعے سے, کسی طریقے سے تھرڈ پارٹی جو آج کل سب سے زیادہ پاورفل ہے, وہ تو یہ سنے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے لکھ لیا کہ ان کو لانا ہے, ان کو نکالنا ہے, جن کا پہلے ہی پری ڈسپوزیشن یہ ہو کہ بجائے وہ دیکھنے کے کہ حق کیا ہے, سچ کیا ہے, اگر ایک واقعہ ہو گیا تو اس کو لے کر آپ لوگوں کو کرش کرنے میں ہی وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری پاور ہے. تو پاور یوں نہیں ہوگی. آپ کتنے دن کرش رکھیں گے؟ آپ لوگوں کے دل کو لیں, لوگوں کو چانس دیں, صحیح آدمی کو ڈھونڈیں. اور یہ لٹیرے جو آپ نے جو لے کر مسلط کیے اور اس کا تماشا دیکھ لیا کہ کہاں ڈالر کیا کچھ ہو گیا, تو پلیز ان کو بھی دیکھنا چاہیے. میں اس میں سورہ آپ کے اینڈ پہ بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر جو ظالم لوگ ہیں جن کے پاس پاور ہے ان کے متعلق کیا کچھ کہا ہے. لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ. لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں جو اس وقت ہے, ہمیں اس کے لیے جو رول ادا کرنا ہے, رول ادا یہ کرنا ہے کہ آرگنائز کریں سسٹمیٹائز طریقے سے, اور آپ کو جو انرجی اس کو پازیٹیو ڈائریکشن میں لینے کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے کیا کیا پرابلم ہیں, کیا کیا بیسز ہیں, ان کو سامنے رکھ کر جو آپ کے پاس آئے اس کو بتائیں یہ ہماری یہ لوکل ہماری پرابلم ہے. ان سے وہ جو دیکھے کہ اوتھینٹک ہو, یہ نہ ہو کہ سیزنڈ وہ پرانا شخص ہے. نیا بلڈ لے کر آئے. آپ میں سے ہر ایک کھڑا ہو سکتا ہے بشرطے کہ نیت ہو, اس میں گیو اینڈ ٹیک سسٹم ہو, یہ نہ ہو کہ آپس میں پھر مقابلہ بازی میں آ کر اپنا نقصان کر لیں. تو ہمیں آنیسٹ اور سنسیئر لوگوں کی اس میں پارٹیسپیشن چاہیے الیکشن میں, اور تاکہ ووٹنگ کے وقت, ووٹنگ کے بعد, جس وقت کاؤنٹنگ ہوتی ہے اس وقت, اور ہر سٹیج پر اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں اور ان کو آبزرو کریں, اور یہ پریزنٹ ہو, اور جب تک سائنڈ ہو کر یہ آپ کا جو رزلٹ ہے مقام پر نہ پہنچ جائے اتنی دیر تک آپ آرام سے نہ سوئیں. غالباً اس پالیسی پر کام کیا تو آپ نے پچھلے جب بھی آپ کو چیلنجز آئے, یہ پچھلے جو الیکشن میں, اس میں آپ نے ثابت کیا کہ ہم چاہے بڑے سے بڑے لوگوں کی پشت پناہی کرنے والے لوگ ہوں, سیزن جو کاروباری لوگ ہیں جو ووٹ خرید لیتے ہیں, علاقہ خرید لیتے ہیں, یہ خرید لیتے ہیں, الیکشن کمشنر اور ان لوگوں کو خریدا ہوا ہے, تو اس میں آپ کو بہت بڑا ایک اسٹرانگ ہینڈ رکھنا پڑے گا, ثابت کرنا پڑے گا کہ صرف باتیں یہ یوں نہیں ہوتی. تو اس میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ آپ میں سے جو ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, پور ہیں, یا جو کہ ماسز کے انڈر امپریشن آ جاتے ہیں, یا جو برادری سسٹم میں جا کر تو برادری کو ووٹ دے رہے ہیں, تو برادری تو پھر آپ وہی ہیں جو برادریاں دیکھ لیں جو آئی ہیں انہوں نے کیا کیا ہے, تو آپ یہ دیکھیں آپ کس میں کیا ہے, تو وقتی طور پر آپ کو لالی پپ دیں گے. اب یہ دیکھیں یہ جو ہی یہ اس سے ہٹیں گے, اب اس کے بعد وہ پیسہ اس طرح بہائیں گے جس میں مشہور زمانہ سندھ کے جو ہیں صاحب, تو لوگوں کو خرید لیتے ہیں, یعنی کہ بڑے بڑے منسٹروں کو انہوں نے خریدا, سب کچھ خریدا. تو اٹ آل ڈپینڈ آن یو کہ آپ اس میں ایون سے کیسے نکل سکتے ہیں. قرآن شریف میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی کبھی بھی حالت نہیں تبدیل کرے گا جب تک کہ وہ لوگ خود اپنی تبدیل کرنے نہ آئیں. دیکھیں بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن
ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اور ان کو دین کے بارے میں دلیلیں عطا کی تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے کیا. بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے فیصلہ کرے گا. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. پھر ہم نے تم کو دین کے کھلے رستے پر قائم کر دیا تو اسی رستے پر چلے چلو اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. یہ اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. یہ قرآن لوگوں کے لیے دانائی کی باتیں ہیں اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ان کی زندگی اور موت یکساں ہوگی؟ یہ جو دعوے کرتے ہیں برے ہیں. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے اور تاکہ ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے تو اللہ نے بھی اس کو گمراہ کر دیا اور ان کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اب اللہ کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ یہیں مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں، صرف ظن سے کام لیتے ہیں.